ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد انما يخشى الله من عباده العلماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، جمادی الاولیٰ 1441 ہجری کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اسی مہینے میں 1957 کے اندر اس دھرتی سے رخصت ہوئے ہیں۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شیخ الحدیث ہیں جنہوں نے غربت کے اندر پرورش پائی اور قربانیوں کے اندر جوانی گزاری، علم حدیث کی خدمت میں انہوں نے جان دنیا سے دے دی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 1879 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1957 میں حضرت کا انتقال ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت امام زین العابدین بن حضرت حسین بن حضرت علی رضی اللہ عنہم تک پہنچتا ہے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ان کو والدہ اور والد نے وہ تعلیم عطا فرمائی جس سے ان کی تربیت کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے ہیں علم دین پڑھنے کے لیے، تو حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اساتذہ بہت مشہور ہیں۔ ان میں 7 اساتذہ وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں ایسا کام کیا ہے کہ دنیا اسلام انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے استاد حضرت مولانا ذوالفقار علی ہیں جو حضرت شیخ الہند کے والد محترم ہیں۔ دوسرے استاد حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی ہیں۔ تیسرے استاد حضرت حکیم احمد حسن ہیں جو حضرت شیخ الہند کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے چوتھے استاد مفتی عزیز الرحمن عزیز الفتاویٰ کے مصنف جنہوں نے آدھی صدی تک فتویٰ کی خدمت سر انجام دی ہے۔ پانچویں استاد حضرت مولانا حبیب الرحمن ہیں۔ مولانا حبیب الرحمن دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا کے استادوں میں ایک استاد کے محترم کا نام حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری شیخ زکریہ رحمہ اللہ کے شیخ کا نام آتا ہے، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ کے والد حضرت مولانا محمد احمد رحمہ اللہ یہ بھی انہی کے اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ان کو پڑھایا، لکھایا، سمجھایا اور وہ تیار کیا کہ جب انہوں نے علم دین سے فراغت حاصل کی اور مکمل دینی علوم پر دسترت حاصل کی تو یہ سعودی عرب حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں عرب کے شیوخ اور علماء سے ان کی گفتگو ہوئی۔ ابھی ان کی عمر 24 سال تھی۔ رب نے دین میں وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ادھر کے شیوخ نے کہا کہ آپ ہماری یہاں مسجد نبوی میں صدر المدرس کے طور پہ کام کریں گے۔ ان کو وہاں مدرسین کا صدر بنایا گیا۔ 24 سال کی عمر میں اس شخص نے 18 سال تک بیٹھ کر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سائے میں وہ دینی خدمات سر انجام دی ہیں کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ عالم عرب خصوصاً مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ وہ جگہ ہیں جہاں پورا عالم اسلام پلٹ کے آتا ہے۔ حضرت مدنی کا درس وہاں حدیث پاک کا ہوتا تھا تو حضرات 4 دانگ عالم سے تشریف لاتے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے کے لیے آتے، سمجھنے کے لیے آتے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ان کو پڑھایا کرتے اور حدیث پاک سمجھایا کرتے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی حدیث کی سمجھ میں کبھی کوئی تھوڑی سی مشکل پیش آتی
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے رشتے میں نانا ہی لگتے ہیں. یہ آنکھیں بند کرتے, دل پہ مراقبہ کرتے, توجہ رسول اللہ کی طرف کرتے, حضور پاک کے دربار سے اس حدیث کی مشکلات کو سمجھا دیا جاتا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عرصے میں بڑے کام کیے ہیں. اس حد تک کام تھے, علماء لکھتے ہیں کہ گھر میں فاقہ ہوتا, فقر ہوتا, بعض اوقات سحری اور افطاری میں بھی کھجوروں کے ساتھ سحری اور افطاری اور پانی کے ساتھ کرنی پڑتی, تو حضرت مدنی رمضان کا روزہ بھی نہ چھوڑتے. ایک بزرگ آئے, انہوں نے آ کر سحری پیش کی, انہوں نے قبول فرما لی. وہ افطاری میں بھی آئے تو وہ کہتے ہیں میں افطاری اور سحری لایا, لیکن مجھے اندازہ ہوا ان کے گھر سے کچھ نہیں آتا, لیکن انہوں نے مجھے منع فرما دیا کہ دیکھو میری گھر کی باتیں کسی کو نہ بتانا. یہ وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ہونے پر حضور پاک علیہ السلام کی حدیث کی خدمت سر انجام دی, اور انہیں لقب ملا ہے شیخ العرب والعجم. یہ بندہ علماء عرب کو بھی حدیث پڑھانے والا ہے, علماء عجم کو بھی حدیث پڑھانے والا ہے. اللہ رب العزت نے ان سے قربانیاں بھی دین کے لیے بڑی لی ہیں. شریف مکہ, اس زمانے میں مکہ کا حکمران تھا, وہ انگریزوں کے ساتھ بک گیا. بکنے کی بدولت اس نے یہ علاقہ خانہ جنگی کے حوالے کر دیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے چل کے مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے ان دنوں میں, جب شریف مکہ نے خود اپنی قیمت لگا کے خود کو بیچا وہاں پر. تو حضرت مدنی رحمہ اللہ اپنے استاد محترم شیخ الہند کو بلوائے ہوئے تھے, ان کے ساتھ مختلف حضرات علماء کرام وہ بھی تھے. شریف مکہ کی کارستانیوں کی خاطر ان کو گرفتار کرا دیا گیا. حالانکہ کچھ دنوں کے لیے استاد کی خدمت پہ آئے تھے, اپنے گھر بار وہاں پر چھوڑ کر آئے مدینہ منورہ میں. حضرت مدنی رحمہ اللہ مدینہ سے اتنی محبت کرتے تھے علم حدیث پر کہ ایک بار ان کی اہلیہ فوت ہوئی, ان کے کفن دفن کے بعد آ کر حدیث پڑھانے لگے. علماء اٹھے, انہوں نے کہا حضرت گہرا صدمہ ہے, آج آپ ناغہ فرما لیں. انہوں نے کہا صدمے میں حدیث پڑھوں گا تو میری اہلیہ کو ثواب جائے گا. یعنی اتنی وہاں جو ہے نا کیا کہتے ہیں حدیث کی خدمت پر اپنی جان لگاتے, لیکن یہاں ان کو گرفتار کرایا گیا. اب اس گرفتار کرانے پہ جو پریشانیاں آئیں, بوڑھی ماں, والد, بیٹے, دوسری بیوی, اپنی اولادیں اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے, جنہیں 4 سے 5 دن کا بتا کر آئے, اور آگے نہیں معلوم کہ 3.5 سال کی قید آ رہی ہے. جزیرہ انڈمان اور مالٹا کے اندر ان کو گرفتار کرایا گیا, انگریز وہاں لے گیا. کتنا عرصہ ان پہ ظلم و تشدد ہوا. اپنے استاد حضرت شیخ الہند کے ساتھ یہ رہے ہیں, اتنی خدمت سر انجام دی ہے. آپ اس واقعے کو پڑھیں, خدا کی قسم دل ہل جاتا ہے. 10 مہینے کے اندر مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے قرآن کریم حفظ کیا. جب رمضان المبارک آیا تو اپنے استاد کو تراویحاں پوری کی پوری قرآن کریم میں سنائی, پوری قرآن کریم تراویحوں میں سنایا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں جتنا ظلم اور تشدد ہوا انہوں نے برداشت کیا. 3.5 سال جیل میں تھے, اور ایک عرصے کے بعد رہائی سے کچھ دنوں پہلے ڈاک کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے خط جو گھر سے آئے ہوئے تھے ان خطوں کی لائن بند گئی. وہ خطوط آئے ہوئے تھے, ایک ایک خط اٹھا کے پڑھتے جیل میں بیٹھ کے. کسی میں خبر ہوتی آپ کے بچہ فوت ہو گیا ہے, کسی میں خبر ہوتی آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے, کسی میں خبر ہوتی بوڑھی ماں دنیا سے چلی گئی ہے, کسی میں خبر ہوتی دوسری بیوی جو تھی وہ دنیا سے چلی گئی, کسی خط میں لکھا ہوتا آپ کا والد دنیا چھوڑ گیا ہے. پہاڑ جیسا کلیجہ چاہیے جو حسین احمد مدنی کو رب نے دیا تھا. سنتے رہے, برداشت کرتے رہے. ظلم اور تشدد کی داستان ان کے ساتھ کھلوائی گئی, لیکن انہوں نے اللہ کے دین پہ حرف نہیں آنے دیا, انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا, اور اپنے استاد محترم شیخ الہند کی خدمت کرتے رہے. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ان دنوں میں بھی جیل کے اندر پورے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے, اور تفسیری حواشی لکھے, 10 پارے لکھے تھے تفسیر کے, ترجمہ پورا ہو چکا تھا. بعد میں حضرت کو ٹائم نہ ملا اور انتقال ہو گیا. آج ان کے شاگرد نے پورا کیا, جسے تفسیر عثمانی کہتے ہیں. یہ تفسیر عثمانی 10 پارے تک تفسیر اور پورا ترجمہ حضرت شیخ الہند نے جیل میں بیٹھ کے لکھا ہے. یہ خدمات ان حضرات کے چلتے رہے. جب باہر آئے عمر 42-43 سال ہے, اور اتنے صدمے سہ چکے تھے. گئے تھے, گھر موجود تھا, خاندان موجود تھا, واپس آئے ہیں, نہ گھر ہے اور نہ خاندان ہے. دیکھو اللہ پاک نے ان قربانیوں کے باوجود بھی حوصلہ دیا, اور انہوں نے علم حدیث کی خدمت سر انجام دی ہے, اور ایسی خدمت سر انجام دی ہے یقین مانے دنیا میں جہاں بھی آپ کو فضلائے دیوبند کا اکثر طبقہ ملے گا حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے خوش چین ملے گا.
آپ کے اور ہمارے علاقے کے بزرگ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا علاؤالدین نور اللہ مرکزہ، حضرت والد محترم رحمہ اللہ، حضرت امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، اسی طرح جتنے ہمارے ہاں بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اساتذہ، مشائخ، شیوخ الحدیث ہیں، وہ حضرت مدنی رحمہ اللہ سے پڑھ کے آئے۔ انہوں نے علم حدیث کی خدمت سر انجام دی اور ساتھ ساتھ میدان سیاست کو بھی اپنایا تھا۔ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے کہ تو ظالم ہے، غاصب ہے، تو نے ہمارے علاقے پر ناجائز قبضہ کیا ہے، ہم تیرے قبضے کو نہیں مانتے۔ انگریز زیادہ تنخواہوں کی لالچ دے کر ہندوستان کے مسلمانوں کے بچوں کو اپنی فوج میں داخل کر کے اپنی فوج کی قوت بڑھاتا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں داخلہ حرام ہے، ان کے خلاف کیس بن گیا۔ اس وقت جو یہ متحدہ ہندوستان تھا، کراچی بھی انگریز کی سلطنت میں تھا، تو خالق دینہ حال میں انگریز جج کی عدالت لگی اور حضرت مدنی رحمہ اللہ کو بطور ایک مجرم پیش کیا گیا، اور اس نے کہا، وکیلوں نے انہیں کہا کہ آپ کہتے میں نے فتویٰ نہیں دیا، یا دیا تھا تو میرا اس وقت ذہن سیدھا کام نہیں کر رہا تھا، ادھر ادھر کی بات کر لیں، آپ کی سزائے موت آپ سے بچ جاؤ گے، سزائے موت کی تکلیف سے آپ بچ جاؤ گے۔ انہوں نے وکیلوں کو کہا زندگی میں جو اچھے کام کیے اس پہ بھی کہہ دوں کہ میرا ذہن کام نہیں کرتا تھا، اس نیکی پہ بھی کہہ دوں میرا عقل نہیں کام کر رہا تھا، کیا میری عاقبت برباد کرتے ہو؟ حضرت مدنی جب انگریز کی عدالت کے کٹہرے میں پیش ہوئے تو جج نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میری قلم کے نیچے، میری قلم کی نوک کے نیچے آپ کی موت کو لکھا گیا ہے، تم جانتے ہو تم نے جو فتویٰ دیا تھا اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت مدنی نے سر اٹھایا، کہا انگریز جج فتویٰ دیا تھا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو اب بھی فتویٰ اسی پر قائم ہوں، میں تو اب بھی قائم ہوں، تم رسول اللہ کے دین کے دشمن ہو، تم نے ان علاقوں پر ناجائز قبضہ کیا ہے، ہم تمہارے اس غاصبانہ قبضے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ کہوں گا، تم لٹکا دیے جاؤ گے۔ انہوں نے اپنے رومال کو نکال کے کہا کہ حسین احمد سید خاندان کا ہے، حضرت حسین ابن علی کی اولاد ہے، میں دیوبند سے اپنے ساتھ کفن لایا ہوں، کفن ساتھ لایا ہوں، آپ مجھے ڈراتے ہو؟ ہم جب فتویٰ لکھا کرتے ہیں تو اپنی موت اور حیات کو سامنے رکھ کے لکھا کرتے ہیں، دینی فتوے پر واپسی نہیں ہوا کرتی۔ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العزت نے تصوف میں اور دل کی پاکیزگی میں اور ولایت میں وہ رتبے عطا فرمائے تھے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت مولانا افضال صدیقی سوانح شیخ الاسلام میں لکھتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ مسجد نبوی میں ایک دن درس حدیث دے رہے تھے، ایک شاگرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ حیات النبی پر سوال شروع کیے۔ وہ پوچھتا پیغمبر اسلام کو وفات کے بعد جو اللہ نے قبر میں زندگی عطا فرمائی ہے، جس بنیاد پہ اللہ کے رسول قبر میں امتی کے حاضر ہونے والوں کا صلاۃ و سلام سنتے ہیں، اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ اس پہ سوال کرتا، حضرت جواب دیتے، وہ سوال کرتا، جواب دیتے۔ مسجد نبوی کی محفل ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور حضرت رحمہ اللہ جواب سمجھا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت شیخ نے کہا اچھا تھوڑا سا مراقبہ کر لو، سر جھکا لو، پھر میں ادھر دعا کرتا ہوں، رب تیرے دل کا شرح صدر فرما دے گا، تجھے مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں سب نے سر جھکایا، حضرت نے درود پاک پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کی اور اس شخص نے آنکھیں کھولی تو یہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا، منظر بدل چکا تھا۔ مسجد نبوی میں گنبد خضرا وہ ہمیں ایسے نظر آ رہا جیسے ایک کمرہ ہو شیشوں والا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس میں یوں زندہ تشریف فرما اور بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہیں۔ اس پر یہ حالت کھلی، اس بندے کو ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ میں کیا کہتا تھا اور یہ کیا ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد اس نے بھی آنکھیں بند کر لی، ڈر کے مارے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ حضرت نے سر اٹھایا، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بیٹا میں نے دعا کی ہے، رسول اللہ کا درود پڑھا ہے، حضور پاک پر صلاۃ و سلام پڑھا ہے، اللہ نے تجھے مسئلہ سمجھایا ہوگا۔ اس نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، میں نے حیات النبی کا انکار کرنا سمجھ لیا تھا، بس مجھے اللہ نے سمجھا دیا، آپ ہاتھ لائیے اور میری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی۔ رب نے کیا ولایت کا درجے دیے تھے، کیا مقام دیا تھا۔ ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان سٹی بھی خوش قسمت ہے، حضرت مدنی کے پاؤں یہاں بھی لگے ہیں۔ ہماری عیدگاہ کلام میں
حضرت مدنی رحمہ اللہ 1950 میں تشریف لائے ہیں. جس جگہ آج ہماری سول ہیڈ کوارٹر ہسپتال قائم ہے, ادھر حضرت مدنی رحمہ اللہ کے کئی جلسے ہوئے ہیں. حضرت والد محترم شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ, میں نے ابو سے جو واقعات سنے اور اپنے ذہن میں بٹھائے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے ہم ادھر حضرت مدنی کے جلسے کی میزبانی کے طور پہ شریک تھے, ادھر حضرت کی خدمت میں شریک تھے. تو خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہماری سٹی کو بھی ایسی شخصیات کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ان شخصیات پر رحمت عطا فرمائے, ان کی قبروں کو نور کے اندر منور فرمائے, جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ فرمائے. اللہ رب العزت ان کی آخرت میں اچھے درجات عطا فرمائے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے طفیل ہونے, حدیث پاک کی خدمت کے طفیل پر, قربانیوں کی بلبوتے پر اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.